السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی عافیت خیر ہی مطلوب ہے۔ ناظرین، بہت سے دوست ایک سوال پوچھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جی ہم نے شہد لیا تھا اور وہ شہد جم گیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ شہد نکلی ہے یا یہ اصلی ہے؟ اور زیادہ تر لوگوں کا گمان یہ ہوتا ہے کہ جو شہد جم جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ شہد نکلی ہے، اس کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی گلوکوز ڈال دیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی چینی کا شیرہ گرم کر کے ڈال دیتے ہیں۔ تو اس بات میں کیا حقیقت ہے؟ سائنٹیفک ایویڈنس کیا کہتا ہے، سائنٹیفک ریسرچ کیا کہتی ہے، اور میرا پرسنل تجربہ کیا کہتا ہے، کیونکہ ہم بھی گاؤں کے رہنے والے ہیں اور ہمارے پاس بھی شاید آتا ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو پہلے ایک بات یہاں کلیئر کر دوں ان دونوں معاملات سے پہلے، وہ کیا ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی وائٹامنز نہیں ہوتے، منرلز نہیں ہوتے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ وائٹامن اور منرلز کا بھی بہت اچھا سورس ہے۔ اس کے اندر وائٹامن سی ایک اچھی کوانٹٹی میں موجود ہوتا ہے، وائٹامن B2 اویلیبل ہے، وائٹامن B3 اویلیبل ہے، اور وائٹامن B5 بھی اویلیبل ہے۔ اور بہت سے منرلز بھی موجود ہیں، جیسے کہ کیلشیم ہے، کاپر ہے، میگنیشیم ہے، میگنیز ہے، پوٹاشیم ہے، فاسفورس ہے، اور اس کے اندر زنک ایک بہت امپورٹنٹ منرل ہے، وہ بھی اچھی کوانٹٹی میں موجود ہوتا ہے۔ اچھا ناظرین، اب میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ شہد کے اندر جو 3 بیسک اجزاء ہیں جن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شہد نے جمنا یا نہیں، وہ کون سے ہیں۔ اس کے اندر گلوکوز موجود ہوتا ہے، اس کے اندر فرکٹوز موجود ہوتا ہے، اور اس کے اندر تقریباً 20% تک اس کے اندر موائسچر اویلیبل ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر پانی موجود ہوتا ہے۔ یہ وہ اس کی میں نے آپ کو بتا دی ہے کمپوزیشن جو قدرت کی طرف سے ہے، یعنی کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اچھا، ابھی آپ میں نے ان میں ایک چیز نہیں بتائی کہ اس کے اندر گلوکوز کتنا ہے، فرکٹوز کتنا ہے۔ ناظرین، گلوکوز اور فرکٹوز ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو شہد آیا ہے وہ کس موسم کا آیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ گرمیوں کا ہے، وہ بہار کا ہے، وہ خزاں کا ہے، یا وہ سردیوں کے موسم کا شہد ہے؟ کیونکہ مختلف اوقات میں مختلف پھول ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی موسم ہے تو اس کے اندر سرسوں کے پھول ہیں، کوئی ہے تو اس کے اندر سورج مکھی کے پھول ہیں۔ تو جیسے جیسے پھول تبدیل ہوتے جاتے ہیں، ایسے ایسے گلوکوز اور فرکٹوز کی جو اماؤنٹ ہے وہ بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جتنا زیادہ گلوکوز ہوگا اتنا ہی وہ شہد زیادہ جمے گا۔ اچھا، میں آپ کو اب کچھ تصویریں دکھاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھیں گے، ایک تصویر اس میں آپ دیکھیں گے کہ شہد ٹوٹلی جمع ہوا ہے، یہ سردیوں کی تصویر ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ایک تصویر میں آپ کو اب دکھا رہا ہوں، اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو تقریباً 50% شہد جمع ہوا ہے اور 50% نہیں جمع ہوا۔ اور تیسری تصویر آپ کو نظر آئے گی کہ اس کے اندر شہد بالکل بھی نہیں جمع ہوا۔ تو یہاں ناظرین میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ شہد اگر جم جاتا ہے تو یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ نکلی ہے، اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ اصلی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی۔ جیسے کہ میں آپ کو مثال کے طور پہ دکھاتا ہوں، یہ شہد جو ہے، یہ آپ کو میرے ہاتھ میں ایک بوتل نظر آ رہی ہوگی شہد کی، یہ اس کے اندر جو یہ نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی شاید جمع ہوا نہیں ہے، یہ اس کے اندر بیسیکلی جو ہے پولن موجود ہے۔ اچھا، اگر یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو کوئی گریس سی، کوئی تھک سی چیز نظر آ رہی ہے، لیکن یہ بیسیکلی ابھی گرمیوں کا موسم ہے تو یہ جمع ہوا شاید بالکل نہیں ہے کہ آپ کو مے بی ایسے لگ رہا ہو کہ یہ جیسے جمع ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ پولن ہوتا ہے، اور یہ پولن نہایت ضروری ہے۔ اگر یہ پولن اندر موجود نہیں ہے تو میں آپ کو اس کا بھی بتاتا ہوں، کیا یہ آپ کی امیونٹی کو بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ آپ بچوں کو جو سردی لگ جاتی ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، فلو ہو جاتا ہے، اس کے اگینسٹ آپ کو یا آپ کے جو بچے ہیں انہیں پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل شاید کرسٹل کلیئر ہے، جیسے کہ آپ کو یہ اوپر والے حصے میں شاید نظر آ رہا ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے ناظرین؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ پروسیسڈ ہے، یعنی کہ اسے باقاعدہ فلٹر کیا گیا ہے، اسے باقاعدہ گرم کیا گیا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جتنے کو پولن ہے وہ بھی نکل جاتے ہیں، اس کے اندر جو قدرتی طور پہ ویکس ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے۔ تو جب آپ کسی چیز کو پروسیس کرنے کی طرف آتے ہیں تو وہی موقع ہوتا ہے کہ اس کے اندر اڈلٹریشن بھی کی جا سکتی ہے، اس کے اندر ملاوٹ بھی کی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ شہد جم گیا، بیسیکلی وہ جم نہیں گیا ہوتا، وہ کرسٹلائز ہو رہا ہوتا ہے۔ اور کرسٹلائز ہونے کے لیے اندر ایک کوئی بھی پولن موجود ہوتا ہے تو بس اسے ایک موقع چاہیے ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایک کرسٹل بنے، تو پھر وہ کرسٹلائزیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ وہ شہد جمع ہوا ہے۔ اور اس کے لیے ایک اور جو بیسک شرط یہ ہے کہ جو درجہ حرارت ہے وہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہونا چاہیے۔ یعنی کہ آپ سمجھیں کہ اکتوبر نومبر کا جو مہینے جب سٹارٹ ہو رہے تھے، وہاں سے آگے آگے جو شہد کے جمنے کے چانسز میکسیمم ہوتے ہیں۔ آپ نے جب بھی شہد لینا ہے، آپ نے کون سا شہد لینا ہے؟ وہ شہد لینا ہے جو گاؤں سے دیہات سے ملے، جو فلٹر کیا ہوا نہ ہو، یعنی کہ را ہو، اسے گرم نہ کیا ہو، تاکہ اس کے اندر جو وائٹامنز ہیں، منرلز ہیں، وہ ضائع نہ ہو، اور وہ آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی زیادہ مفید ہوگا۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات اب آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ شہد جم جاتا ہے یا شہد نہیں جمتا۔ یہ دونوں باتیں صرف اور صرف موسم پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ کس موسم کا، کن پھولوں کا وہ شہد ہے، ورنہ اس کا اصل ہونے کا یا نقل ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انڈسٹری میں مختلف کمپنیاں جو شہد کے نام سے دے رہی ہیں، وہاں آپ دیکھیں گے کہ ان کمپنیوں کے شہد اکثر نہیں جمتے۔ اس کی ریزن یہ ہے، میں یہاں کیمیکل کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں نے انڈسٹری میں کام کیا، میں نے دیکھا ہے وہ کیمیکل اندر ایڈ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟
تاکہ ایک جرنل پرسیپشن ہے لوگوں کی کہ جو اصل شہد ہوتا ہے وہ نہیں جمتا، تو وہ کیمیکل ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کیمیکل کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ شہد نہیں جمتا. اسی لیے میں وہ نام نہیں لے رہا کہ اس کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ دیہاتوں میں اور آگے پیچھے بھی لوگ وہ کیمیکل جو ہے وہ شہد کے اندر ڈالنا شروع کر دیں اور وہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہوتا ہے. تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سیشن سے بات کو آپ کو 100% کلیئر ہوگی کہ جو شہد کا جمنا یا نہ جمنا اس کی اصل یا نقل ہونے کی نشانی نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں یہ سیشن آپ کے لیے نہایت فائدہ مند رہا ہوگا. کسی قسم کا کوئی سوال ہوتا ہے آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں.